اب تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے رسول کو اللہ کہہ دیا ہے. رضوان محترم، ہم اللہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں مانتے، لیکن اگر کسی کی صفات، اللہ کی صفات کسی میں نظر آ جائیں تو وہ اللہ نہیں ہو جاتا ہے، اللہ اللہ رہتا ہے. میں نے عرض کیا یہ روح جو آپ کو حیات دیتی ہے، یہ روح ہے کیا؟ ساری تفصیلات و تشریحات کو چھوڑ کر ایک بات، روح امر الہی ہے. جب امر الہی ایک انسان میں آ گئی تو مجھے کہنے دو، اللہ کی روح کا تسلسل ہے نا حیات انسان. تو اگر خالق کی روح انسان میں آ جائے پھر بھی انسان انسان رہے، خالق خالق رہے. تو اگر صفات الوہیت کسی میں آ جائیں تو امام امام رہتا ہے، اللہ اللہ رہتا ہے. جس طریقے سے انسان پروردگار عالم کا رخ ظہور ہے، اسی طرح محمد والے محمد پروردگار عالم کے رخ الوہیت کا ظہور ہے. وہ عطا کرتا ہے، یہ عطا کرتے ہیں، وہ معاف کرتا ہے اگر یہ معاف کر دیں. ایک بات کہوں، اگر اللہ کا ناراض نہیں، اللہ جس سے ناراض ہو اس کو آل محمد سینے سے لگا لیں تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن جس سے آل محمد ناراض ہو جائیں، وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لپٹ جائے، اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تعلق پروردگار عالم کا اور محمد والے محمد کا. میں نے کیا عرض کیا کہ جو رسول کے آگے کھڑا ہوا وہ رسول کے آگے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. اب دیکھنا، اب اگر اللہ کا رسول اپنی مسند پر بیٹھا ہو، چاہنے والوں کا ہجوم ہو، چاہنے والے حلقے میں لیے بیٹھے ہوں، اور کوئی خاتون آ جائے اور بیٹھا ہوا رسول اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے، اور یہ سیاستہ نے بھی اتفاق سے متفقہ طور پر تحریر کیا کہ جب جناب سید عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف لاتی تھی بابا کی خدمت میں تو رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، مرحبا کہہ کر استقبال کرتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. اس کا مطلب یہ جتنی دیر سیدہ بزم رسالت میں ہے رسول اپنی مسند پر نہیں ہے، تو پھر مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہوگا؟ اور مجھے تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی یہ بات کہنے میں، جب رسول کے آگے کھڑے ہونا اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے برابر ہے تو رسول فاطمہ زہرا کا احترام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ توحید ہے ذات فاطمہ زہرا کا احترام کر رہی ہے. توحید احترام کر رہی ہے. تو ایک بات اب آ گئی اور آپ حضرات کے بشاش چہروں کو دیکھ کر کچھ میری طبیعت بھی آمادہ ہوئی. میں نے ایک دن گفتگو میں ذکر کیا ایک تسبیح کا، تسبیح اروا کا. تو کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ صاحب سید عالم کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں وہ موقع نہیں تھا، ظاہر ہے کہ محدود وقت کے اندر بات کو ختم ہونا ہوتا ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاروں تو وہ ہیں جو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن سیدہ وہ ہے کہ جو تسبیح سیدہ پڑھتی ہے وہ پروردگار بھی اپنے لیے پسند کر لیتا ہے. اب وہ تفصیل میں نہیں جانا،
لیکن عرض کر دوں بیوی کا مقام کیا ہے. بھائی مباہلے میں سرکار ختمی مرتبہ سے نصارہ نے گفتگو کی تھی. بحث کس سے ہوئی تھی؟ نصارہ کی سرکار ختمی مرتبہ سے. لے کر کون گیا تھا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب. اور مسجد میں کسی نہ کسی عنوان سے لکھنے والوں نے لکھا کہ حسنین کو بھی دیکھ لیا تھا. پھر مجھ کو بتا دو مباہلے میں وہ کون ہے جس کو دیکھ کر نصارہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. عزیزان گرامی وہ کون؟ تو ماننا پڑے گا کہ رسول کو بھی دیکھا تھا, علی کو بھی دیکھا تھا, حسن کو بھی دیکھا, حسین کو بھی دیکھا, لیکن جب فاطمہ الزہرا حجاب میں وہاں آئی اور عزیزان گرامی اس لیے کہ فاطمہ الزہرا وہ حجاب ہے جس میں توحید رہتی ہے. اس حجاب کا نام ہے فاطمہ الزہرا, اس میں توحید رہتی ہے. تو توحید کے پیکر اگر زمین پر دیکھنے ہوں تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. ہر انسان پروردگار کے رخ کا ظہور ہے, نہ شرک ہے نہ کفر ہے. تو اگر محمد و آل محمد پروردگار کے رخ الوہیت کے ظہور ہوں تو نہ یہ شرک ہے نہ یہ کفر ہے, بلکہ یہی عبادت ہے. اور اگر یہ عبادت نہ ہو, کون سی عبادت؟ احترام محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہر عبادت بیکار. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہی وہ جوہر ہے اور یہی وہ دولت ہے اور یہی وہ عطیہ ہے, یہی وہ سرمایہ ہے جس کے لیے اس نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کہنے لگے یہ جو فضل ہے نا یہ اللہ کا رزق ہوتا ہے. رزق کا تو اس نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے. زندگی اس کے علم لامتناہی میں پہلے سے ہے, موت کا بھی ایک وقت پہلے سے مقرر ہے. یہ فضل الہی پروردگار عالم کی طرف سے محمد و آل محمد سے محبت کی ملنے والی توفیق کا نام ہے. صلی علی محمد و آل محمد. تو توحید کے شیشے پر ایمان کی صورت کو اتنا کمزور نہ بناؤ کہ محمد و آل محمد کے احترام سے تم کو اس میں دراڑیں پڑتی نظر آئیں. باقی ایک بات عرض کر دوں, نماز بھی آل محمد کی محبت کے بغیر ایک کھوکھلے جسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے عزیزو عرض کروں کہ کسی شخص نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ایک سوال کیا, بس میں مدعا تک پہنچ گیا کہ مولا کیا اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال اس نے کئی نام نہاد علماء سے پوچھا تھا. اور ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان گرامی, محمد و آل محمد کے علاوہ سب نام نہاد ہی ہیں. اب لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ اگر وہ کہیں اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوگا کلو شیء ہالک الا وجہہ,
ہر شے ہلاک ہو جائے گی، تو شے تو ہے نہیں. اگر شے نہ کہیں پھر کیا کہیں گے؟ لا شے کہیں گے. لا شے کا مطلب ہوتا ہے کچھ ہے ہی نہیں. اگر کہتے ہیں لا شے تو ذات واجب ہی نہیں. یعنی اگر مانے شے تو کفر، انکار کریں تو کفر. اب وقت آ گیا، ساری جگہوں سے مایوس ہو کر امام محمد تقی علیہ السلام کے عزیزان محترم، توحید کا پتہ بھی اگر ملتا ہے تو علی ہی کے خانوادے سے ملتا ہے. مولا کیا اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو حد تشبیہ اور حد تعظیم سے خارج کر دو تو شے کہہ سکتے ہو. حد تشبیہ فرمایا اخرجو من الحد التشبیہ وحد التعظیم. حد تشبیہ یعنی کسی کو نہ کہو اس جیسا ہے، تعظیم ختم ہونے والی چیز، عدم میں آنے والی چیز. تو پھر یعنی شے میں مشابہت بھی ہوتی ہے اور شے میں عدم بھی ہوتا ہے. اگر اس سے خارج کر دو تو شے کہہ سکتے ہو. تو ایک بات توحید کی ہماری سمجھ میں آ گئی. توحید وہ ہے جس کی تشبیہ دوسرے سے قرار نہ دی جا سکے. توحید وہ ہے جس میں تعظیم کا شائبہ نہ ہو. اب وقت آ گیا، سرکار ختم مرتبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. ایک سے ایک چاہنے والا اور ایک سے ایک بڑھ کے دعویٰ کرنے والا فرمانے لگا ذرا میرے ہاتھ کی تعریف تو کرو. بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں تعریف میں ملتا کیا ہے؟ آل محمد کے فضائل سننے سے خوشی تو ہو جاتی ہے، مگر اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جو آل محمد کے فضائل سے نہ سیکھ سکا وہ اور کہاں سیکھے گا؟ لگے احکام نماز بیان کریں، لوگوں کو پتہ چلے نماز میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سال کے 360 دن ہیں، 350 دن آپ نمازی پہ بول دیے. ہم کو کیا اعتراض ہے؟ آپ حجاب پر بات کیجیے. میں اپنے ایک دوست سے آتے ہوئے بات کر رہا تھا. خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرا دل خون ہوتا ہے. جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی کہہ نہیں پاتا ہوں. میں نے آپ سے کہا دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے وقت فوج شام میں یہ شور تھا کہ حسین کو جلدی قتل کر دو، کہیں نماز عصر قضا نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے. انہوں نے دلیل قرآنی بھی دے دوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے صاحبان ایمان، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ بے نماز تو دونوں کیمپوں میں تھی. میرے جملے ایبیوز نہ ہو. میں نماز کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، نماز کی روح کو پہچاننا چاہتا ہوں. اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو نماز ایک پرندے کی، ایک کوے کی چونچ سے لگائی جانے والی ٹھوموں سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ جو جملہ میں نے کہا یہ معصوم کے ارشاد سے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہماری محبت کے بغیر سجدے ہیں کا نقل الغراب، وہ کوے کی چونچ سے لگائے گئے ٹھونگے ہیں، کچھ نہیں. نماز. اچھا واپس آ جائیے. تو حضور نے
تو یہ جملے جو حقیقتیں ملیں گی، توحید ملے گی، تو وہ فضائل محمد و آل محمد سے ملے گی۔ شرط یہ ہے جس طریقے سے ہر زمین میں ہر دانہ نہیں اگتا، اس طریقے سے ہر روح کو خوشی بھی آل محمد کے فضائل سے نہیں ہوتی۔ تو قصور پڑنے والے دانے کا نہیں ہوتا ہے، زمین بنجر ہوا کرتی ہے۔ اور اگر آل محمد کے فضائل سے کچھ نہیں ملتا تو فضائل بیان کرنے سے نہ روکو، اپنی اس مٹی میں اصلاح کی کوشش کرو اور ڈھونڈو خرابی کہاں ہوئی ہے۔ تو حضور نصیحت نہیں فرما رہے، پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہیں میرا ہاتھ کیسا لگتا ہے؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ جس کے آگے کھڑے ہونا اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ ایک صاحب آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ تو آفتاب کی مانند ہے۔ دوسرے نے کہا آپ کا ہاتھ چاند کی مانند ہے۔ تیسرے نے کہا آپ کا ہاتھ ستارے کی مانند ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ مثل شبنم کے ہے، آپ کے ہاتھ کا لمس مثل گلاب کے ہے۔ ہوتے نہیں باتیں۔ بات رسول کی فضیلت کی ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں درس توحید ہے۔ علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے۔ کہ علی ذرا میرے ہاتھ کے بارے میں تو کچھ کہو، میرا ہاتھ کیسا لگتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ایک ہاتھ آپ کے دوسرے ہاتھ جیسا ہے۔ یہ حد تشبیہ ہے۔ عزیزان محترم، ہم ان کا موازنہ اور مقابلہ کسی اور سے نہیں کرتے، اس لیے تو فرمایا اگر ہے بات تو یہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ تو توحید کیا تھی؟ کسی اور سے تشبیہ نہیں، فقط اس سے تشبیہ۔ تو رسالت کا ہاتھ کس کا ثابت ہو گیا؟ بھی تو میں نے امام علی کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ رسالت کا ہاتھ ید اللہ ہو گیا۔ وقت گزر گیا، پہلی خلافت حضرت ابوبکر کا زمانہ، کہیں جنگ سے کچھ خراج آیا، ایک شخص آ گیا، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا جب خراج آئے گا تو مٹھی بھر کر تجھ کو دوں گا۔ میں آیا ہوں اور وعدہ رسالت کی ایفا کی جائے۔ بڑے پریشان، وزن تو بتایا نہیں انہوں نے، اگر 2 کلو کہہ دیتے 1 کلو کہہ دیتے تو وزن کیا جاتا، دے دیا جاتا۔ کہ مٹھی بھر کر، اب ہاتھ کہاں سے آئے؟ کافی دیر تک سوچا حاکم وقت نے، اس کے بعد حکم دیا ابو الحسن کو بلا لاؤ۔ مولائے متقیان تشریف لائے، فرمایا علی اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر کے اس کو کچھ عطا کر دیجیے۔ علی تو جانتے ہیں کہ اب لوگ سمجھیں گے جانشینی کیا ہوتی ہے۔ میں کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے سنا ہے آقا دو جہاں سے میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے۔ اب پتہ نہیں اتحاد کے نام پر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو جائے گا۔ ہمارا کام تو نشاندہی کرنا اور آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ جو خلیفہ وقت علی کے ہاتھ کو رسول کا ہاتھ سمجھتا ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ علی سے بیعت مانگے؟ اب جناب ابن ابی الحدید معتزلی سے لے کر مفتی محمود تک تو لوگوں نے لکھ دیا کہ علی وہ جن سے دنیا نے مانگا، علی وہ جس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ لیکن وہ جو علی سے ولایت کا دعویٰ بھی کرے، اگر وہ یہ خفی طور پر یا جلی طور پر ماننے لگ جائے کہ فلاں وقت میں یہ ہو گیا تھا،
تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ تو دست علی دست رسول ہے، دست رسول دست خدا ہے۔ رضیان گرامی، ایک بات اور عرض کر دوں، یہ حلیے بشرے کی باتوں میں مت الجھا کریں۔ یہ جو شخصیت ہے نا محمد والے محمد کی، یہ زمانیت سے بھی بلند ہے اور مکانیت سے بھی بلند ہے۔ یا عمروں کا تفاوت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قرآن کی سورہ بقرہ ہو یا سورہ کوثر ہو، احترام میں دونوں برابر ہیں، ایمان دونوں پر لانا ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا صغیرنا و کبیرنا سواؤن، ہمارے چھوٹے اور بڑے برابر ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو چیزیں معنویت کی ہوں ان کو مادیت میں الجھا دیا جائے۔ میں بس پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں اور زیادہ تفصیل بھی بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ صاحب عمروں پر اگر بحث ہو، اس سے بڑی عدم معرفت کی اور کیا دلیل ہوگی؟ تو دیکھیے سرکار دو عالم کا وصال ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عباس ایک دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ عباس ایک دعویٰ کرتے ہیں، علی کہتے ہیں چچا ٹھیک ہے، یہ رسول کا لباس ہے، رسول کی عبا ہے، رسول کی دستار ہے، آپ دے دیجیے۔ عباس جوان نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، کم سن نہیں ہیں، پہنا انہوں نے لباس۔ اچھا اب چلیے ٹھیک ہے، لباس مل گیا۔ کہا مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اس کے بعد علی نے زیب تن کیا، نہ علی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید عباس نے دعویٰ ہی اس لیے کیا ہو کہ حقیقت لوگوں کے سامنے منکشف ہو جائے۔ پھر شیر خدا نے کچھ سوچا، وہ یہ نہ کہے کہ اب اتفاق سے ایک جیسی جسامت تھی، یا تو ساری گفتگو مادیت سے ہے نا، تو جو اس وقت بچے تھے کم سن، حسنین علیہ السلام، حسن ذرا تم پہننا۔ حسن نے زیب تن کیا، حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، لباس بالکل موزوں آیا۔ اس کے بعد کا حسین سے، بیٹا ذرا تم بھی پہن کے دکھا دو۔ حسین نے پہنا، حسین کے جسم پر بھی لباس ایسا موزوں آیا کہ معلوم ہوتا ہے حسین ہی کے لیے بنا تھا۔ بات یہ عزیزان محترم، یہ لباس دنیا کے دھاگوں سے نہیں بنتے ہیں بلکہ پروردگار عالم کے نور پر بھی ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو نور پر تیار ہوئے ہوں ان ہاتھوں کی عظمت پر قربان، ان کی حیات، ان کی محبت، ان کی مودت ہمارا وظیفہ حیات بن جائے، اس سے بڑا انسانی کمال اور کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچئے وہ ہاتھ جو رسول کا ہاتھ ہو، وہ ہاتھ بیعت میں مانگا جائے۔ تو انکار بیعت تو سب نے کیا تھا، لیکن حسین ابن علی نے انکار بیعت کا وہ انداز پسند کیا کہ پھر حسین کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی خاندان اہل بیعت سے بیعت کا سوال کرتا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین نے لا الہ کی بنیاد رکھی نہیں ہے، حسین بنائے لا الہ ہیں۔ تو میں اتفاق نہیں کیا کرتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں حسین محسن اسلام ہے، نہیں، حسین ہی اسلام ہے، حسین ہی اسلام ہے۔ اور حسین کے گھر کی توحید یہ ہے کہ نہ جنت کی تمنا ہے۔ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا عبادت کرتی ہے جنت کی تمنا میں یا جہنم کے خوف میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بنے تھے جب نہ جنت تھی نہ جہنم، ان کی عبادت خالص توحید کے لیے تھی۔ تو اس گھرانے کی شان یہ ہے،
توحید کی لاج یہ ہے، عبادت کا تصور یہ ہے، عظمت قدوسیت یہ ہے کہ گھر لٹ چکا ہے، چادریں چھن چکی ہیں، بابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ایک دوپہر میں 72 لاشیں ہیں جو مظلوم نے دیکھے ہیں، لیکن اس کے بعد ابدیت اور بندگی کا حال یہ ہے۔ محرم کی 11ویں رات تھی، خیمے جل چکے تھے، اہل بیت بے بیت تھے، اور قناتوں کی جلی ہوئی راکھ پر سید سجاد کی پیشانی ہے، پوری رات سجدہ الہی میں بسر کر دی، یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا۔ اس عالم میں رات گزری ہے۔ اگلا دن ہوا، دوپہر کا وقت، ظہر کی نماز، اس کے بعد اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ جب قافلہ اسیر ہوا، اس سے پہلے زینب ایک مرتبہ مقتل میں آئی، تبری کی روایت ہے، زینب مقتل میں آئی، اور اس کے بعد زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، آواز دی ام کلثوم آ جاؤ حلقہ بنا لو۔ بیویوں نے حلقہ بنا لیا اور زینب نے ماتم کرنا شروع کیا۔ نوحہ یہ تھا صلی اللہ علیہ کا دنیا یا بتا، نانا آپ پر دنیا درود پڑتی ہے، لیکن تیرا حسین خاک و خون میں غلطاں زمین کربلا میں با۔ ماتم ہونے لگا، زینب نوحہ پڑھنے لگی۔ جب نوحہ پڑھا نا اور نانا کہہ کر مخاطب کیا نا رسول اللہ کو، تو ایک مرتبہ وہ سپاہی جو شمر کے ساتھ تھے کہنے لگے شمر نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، یہ تو نبی زادیاں ہیں، یہ تو نبی زادیاں ہیں۔ جب فوج میں منظر بگڑنے لگا تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، بند کر دو ماتم، بند کر دو ماتم، ماتم روکا جانے لگا۔ لیکن جب علی کی بیٹی نہ مانی تو رسی لائی گئی اور بیویوں کے ہاتھوں سے کچھ باندھ دیے گئے۔ پھر صبح شام کے بازاروں میں بے گجاوا اونٹوں پر بیویاں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گئیں، منادی ندا دیتا گیا، یا اہل القوت والشام اہل السبایا من بنات رسول اللہ۔ الہی سیدی و مولائی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔